جی ناظرین السلام علیکم. تو پھر وہ فیصلہ آ گیا جس کا سب کو انتظار نہیں تھا، جس کو سب کو توقع تھی، اور فیصلہ آ گیا وہ فیصلہ جو سب کو پتا تھا. ہاں، اور فیصلہ آیا پرویز الہی کے حق میں، اور وہ جو ارکان تھے ان کے ووٹ جو ہیں درست قرار پائے گئے. اور تھوڑے عرصے پہلے یہی اسی طرح کا کیس تھا، اس میں جو ارکان تھے وہ منحرف قرار پائے گئے. تو بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے اور بڑی عجیب سی ورڈکٹ ہے. اس کے بارے میں پہلے سے شور مچ گیا. ایک طرف ساری جمہوری جماعتیں ہو گئی ہیں اور ایک طرف عمران خان اور موجودہ عدلیہ کا 3 ممبر بینچ ہو گیا. دیکھیں جس وقت یہ ہوا تھا الیکشن پرویز الہی کا حمزہ شباشی کا، تو اسی وقت سب لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھیں کہ رات کو ہی عدالتیں کھل جائیں گی. اور ہوا ایسا ہی جو مریم نواز نے بتایا کہ جب وہ گئے ہیں پٹیشن دائر کرنے کے لیے تو رجسٹریاں کھول دیں گے. ان کا پٹیشن لائن ان کا بھی تو ہم نے لکھی بھی نہیں ہے، اور پھر دیواریں پھیلانگے گئی جس کے سے کوئی اعتراض نہیں ہوا سپریم کورٹ کو کہ ہماری دیواریں پھیلانگی گئی یا کوئی وہاں پہ حملہ ہوا. اور سب لوگوں کا تھا کہ ان کی جو بیگمات ہیں انہوں نے تو رات سے کپڑے تیار کر دیے ہوں گے ان کے، اور چیف جسٹس لاہور میں ہی جا کے بیٹھ گئے تھے. یہ دیکھیں ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیں ایک پارٹی کے ساتھ، کہ وہ جسٹس اعجاز الحسن لاہور میں بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے رات کو منیب اختر کو فون کیا. وہ بھی صبح 200 کی سپیڈ چلاتے ہوئے گاڑی کی فوراً پہنچ بھی گئے سپریم کورٹ، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے صبح سماعت کر لی. اور پتہ نہیں انہوں نے رات کیسے کاٹی ہوگی، ان کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ فجر کے ٹائم ہی سماعت کر لیتے. لیکن چونکہ جسٹس منیب اختر نے ویسے تو چارٹرڈ طیارہ کروا دینا چاہیے تھا ان کے لیے کہ وہ آ جاتے، بیچارے نے کیوں موٹر وے کے ذریعے سفر کیا. وہ پہنچے اور جس دن وہ عدالت سٹارٹ ہوئی تو سب کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا. تو آج جو فیصلہ آیا، مجھے صرف پوچھنا یہ ہے کہ اتنے گھنٹے لیٹ کیوں کیا ہے؟ کیا وہ بنی گالا گیا تھا اپروول کے لیے، یا چیف جسٹس صاحبان کے گھر گیا تھا اپروول کے لیے، یا ججز نے مسالہ بہت زیادہ ڈالنا تھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا کام ایسا ہے جو ہم کریں؟ دیکھیں اگر آپ فیصلے کو دیکھیں، 11:30 بجے اوتھ لے لیں، گورنر نہیں ہے تو صدر لے لیں، یہ بھی کالعدم قرار وہ بھی کالعدم قرار. مطلب ایسا جیسے ایک اجلت ہے کہ فٹافٹ راتوں رات. اچھا ابھی ہم نے تھوڑے عرصے پہلے یہ حلف والے معاملے پہ نا دیکھا، کبھی صدر حلف نہیں لے رہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی گورنر حلف نہیں لے رہا، وہ عمر چیمہ جو پی ٹی آئی کا تھا، اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے بیچارے مشکلوں سے پھر عدالتوں کے پاس جاتے، عدالت بتاتی، پھر جناب کسی کو حلف ہوتا، بڑی تکلیف سے وہ وقت گزرا. اور یہ دیکھیں نا کام اس طرح ہوتا ہے صاف ستھرا بتا دیا 11:30 بجے تک حلف لینا. وہ سارے ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوئے، حالانکہ پارٹی کا سربراہ چیختا رہ گیا، لیٹر لکھے، فون پہ بات کی، خود عدالت پہنچ گیا، لیکن وہ ووٹ جو ہے ریجیکٹ نہیں ہوئے. پھر یہ بھی بتا دیا اگر گورنر جو ہے، اول تو مجھے توقع نہیں ہے کہ گورنر کوئی ایسی بات کرے گا، گورنر حلف نہ لے صدر لے لے گا. وہ کہتے صدر نہیں لے رہا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم حلف لے لیتے ہیں. جب ہم باقی سارے کام کر سکتے ہیں تو حلف کا کیا، حلف بھی لے لیتے ہیں. تو یہ اچھا، لیکن اس کے ساتھ سنجیدہ بات یہ ہے کہ ساتھ ایک پولیٹیکل سوشل اپرائزنگ بھی ہو رہی ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ساری سیاسی جماعتوں نے ایک بینچ کا بائیکاٹ کیا، فل بینچ کا مطالبہ کیا، اور فل کورٹ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا پاناما کے بھی فیصلے، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کو اس ملک میں بہت عرصے سے ہوا ہے. ججز کو عادت پڑ گئی ہے ایک پارٹی کو نوازنے کی، اس کے حق کے لیے ہر طرح سے قانون آئین سب کو سبرداشت کرنے کی. مطلب ایک بندہ جس نے نیب کو آرڈیننس کے اوپر قوانین تبدیل کیے، چیف جسٹس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. طیبہ گل کے بیانات آئے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، اس کے ذریعے عمران کو کوئی چیف جسٹس کو مسئلہ نہیں ہوا. عمران نے جس قسم کی تقرریاں کہ چیف جسٹس کو کوئی مسئلہ. یہاں حکومت ایک آرڈر وہ کرتی ہے، کوئی پاس کرتی ہے، عمران فوراً ٹویٹ کرتا ہے، اگلے دن چیف جسٹس اس پہ نوٹس لے لیتے ہیں. 3 ججز ہیں، 2 اور آپ ملا لیں، مظاہر علی نقوی اور ایک کو اور جج ہیں. یہ 5 ججز ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے، اور مظاہر اکبر علی نقوی کے بارے میں آف دا ریکارڈ اس دن کوئی بتا بھی رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے چھوڑنا نہیں حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کو. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نیب کے قوانین پاس کیے گئے تھے تو اس کے اوپر بھی سو موٹو انہی کے کہنے پہ لیا گیا، اور جس وقت ہیرنگ چل رہی تھی عدالت کے اندر ان کے سارے ریمارکس ایسے لگ رہے تھے جیسے جو عمران کے الفاظ جو انہوں نے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ بول رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، کہیں سے لگ نہیں رہا تھا وہ ججز ہے. میرے خیال میں اب اس ملک میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آیا ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں بھی سوچا جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کونسل کا بلا کے اجلاس
जो अता बंदयाल साहब हैं वो अपनी मर्जी के जजेस लगवाना चाह रहे, जूनियर जजेस जो मुनीब अख्तर उनको रेकमेंड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा जो सीनियर हैं वो मुल्क से बाहर है, उनको किस चीज़ की जल्दी है, सिर्फ उनको इसलिए जल्दी है कि मेरी मर्जी के जज लाए। मेरा ख्याल है कि आपको कानून बनाना चाहिए, उसके जरिए जजेस की कोई तकर्री होनी चाहिए, जजेस के टेस्ट होने चाहिए, जजेस का पास रिकॉर्ड देखना चाहिए, मतलब कोई तो क्राइटेरिया सेट करें। क्या है, चीफ जस्टिस का दिल करता है जहाँ से चाहता है अपने जूनियर मर्जी के जज उठाता है और वो लेके आ जाता है, और आपने अदलिया को मजाक बना कर रख दिया कि 3 जजेस बैठते हो, सारी दुनिया को पता होता है कि फैसला क्या आने वाला है। अच्छा, इसमें दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि जज बैठ जाएं अदालत के अंदर और लोगों को पहले से पता हो फैसला, और ये फैसला सबको पता था कि क्या फैसला आने वाला है। लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे कि भाई एक फैसला हमें पता है कि क्या आना, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर ने एक जो है ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को जो है वो शिक का नंबर मुझे शायद 191 के तहत 190 के तहत जो है अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी पर भी बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने उसको कोर्ट रीट्वीट किया और उसको कहा कि इट इज़ अबाउट टाइम। तो इसका मतलब है कि अब मैं इस मौजूदा सूरत हाल को मैं जिस तरह समझा हूँ वो ये है कि एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया, जिसको हम शरीफाना ज़ुबान में मार्शल्ला कह सकते हैं। वो मार्शल्ला था, उसका चेहरा इमरान खान था। अब मार्शल्ला जब जाता है तो इतने आराम से नहीं जाता, अपने असरात पीछे छोड़ देता है, और वही असरात हमने देखा नैब में भी वही असरात थे, जुडिशरी में भी वही जड़े हैं, मीडिया में भी वही जड़े हैं, सोशल मीडिया पर भी जड़े हैं। लेकिन इनके साथ साथ चूँकि अब वो निज़ाम 8-10 साल बाद ख़त्म ही हो जाता है, तो वो निज़ाम मुनहदम होने वाला था, ये जल्दी मुनहदम हो गया, तो फिर जमहूरी क़ुव्वतों ने थोड़ी सी ताकत पकड़ी है। और अब देखिएगा कि आगे मुझे तो टकराव का माहौल नजर आता है। देखिए, जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त PCO के तहत डोगर कोर्ट ने हलफ लिया था, इन जमहूरी क़ुव्वतों ने उसका भी बाइकआउट नहीं किया था। ठीक है, चौधरी इफ्तिखार ने किस तरह नचाया था पीपल्स पार्टी को, लेकिन उन्होंने उसका बाइकआउट नहीं किया था। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हुकूमत और 11 जमातों ने बाइकआउट किया अदालत का। आपका वज़ीर ख़ारजा खड़ा होकर कह रहा है कि हम बाइकआउट करते हैं, आपका प्लानिंग कमीशन का वज़ीर कह रहा है हम बाइकआउट करते हैं, बाकी जमातों के लोग जो थे वो कहते हैं हम बाइकआउट करते हैं। ये एक बड़ी सुबकी थी। इन जजेस ने बिल्कुल भी इस चीज़ को कोई महसूस ही नहीं किया कि हम पे इतना बड़ा, और अरफान कादिर ने कहा है कि मैं भी जज रहा हूँ, मैं जब देखता था कि कोई मेरे पे ट्रस्ट शो नहीं कर रहा मैं बेंच से ला देता। इन्होंने बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं किया कि भाई हमारे ऊपर इतना बड़ा मिसट्रस्ट किया जा रहा है, हम बेंच से लैदा हो जाए। नहीं, वो वन साइडेड बैठ के वहाँ पे दलाइल सुनते रहे और उसके बाद आके वन साइडेड उन्होंने फैसला सुना दिया। एक फैसला आपने पहले दिया, उसी का आपने दूसरा फैसला दे रहे हैं। और फिर आज आप ऑडियोसिटी चेक करें चीफ जस्टिस की, कहते हैं कि मैं इबादत समझ के काम करता हूँ। आप तो इबादत से लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं। ये इबादत है आपकी कि आप आइन कानून हर चीज़ को रोन देते हैं एक पार्टी को नवाजने के लिए, और आप कह रहे हैं कि मैं इबादत करके काम कर रहा हूँ। ये अच्छा, इसमें एक एंगल बड़ा मज़े का है, और उस एंगल के हवाले से भी सोचिए। ये मसला जहाँ से शुरू हुआ है ना, चौधरी परवेज़ इलाही आपको पता है कि PDM के वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, अच्छे खासे वो वज़ीर आला बन रहे थे। तो अचानक और चौधरी शुजात के साथ PDM की क़यादत ने मुलाकात की, जरदारी साहब के साथ बैठे, दुआए खैर की, मिठाई शिठाई खाई, और उसके बाद चौधरी शुजात ने बात करवा दी, मामला तय हो गए। ये परवेज़ इलाही PDM के उम्मीदवार थे। फिर अचानक रात को कोई कॉल आई उनको, और उसमें नाम लिया जाता है जनरल मुज़म्मिल का, और जनरल मुज़म्मिल जो वापडा के चेयरमैन थे, और उनके पीछे पेशावर वाली पार्टी का नाम लिया जाता है कि वो इनके पीछे थे। और इन्होंने कहा रातों रात आप इमरान खान के पास चले जाएं और कहें जी कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ। अपना ख़ानदान तोड़वा लिया और ख़ानदान में रखने पड़ गए। चौधरी सालिक, चौधरी शुजात किसी और साइड पे चले गए। चौधरी शुजात पार्टी के सरबराह होकर कह रहे हैं कि भाई मैं इनको कुछ और कह रहा हूँ, पार्टी के अरकान को ये कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इससे हमें पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा जो है वो आइन से, हुकूमत से और कानून से ज़्यादा ताकतवर है। उसने वक्त से पहले टिप दे दी थी कि परवेज़ इलाही साहब सब खैर है, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई कानून, कोई अदालत नहीं आपको रोकेगी, आप हमारे वज़ीर आला बनेंगे। और ये आज उसने प्रूव कर दिया। देखिए, जो भी आज हुआ है पाकिस्तान की जो सियासी तारीख उसमें भयानक दिन है, एक आइन को, कानून को लेके।
اور یہ کھلواڑ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے اور میرے خیال میں اب اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارے ججز سے زیادہ جرأت والے ججز تو تھے انڈیا کے سپریم کورٹ کے, کہ جو اپنے چیف جسٹس کی آمرانہ سوچ کو دیکھتے ہوئے سامنے آئے اور انہوں نے آ کے اس کا اظہار کیا. تو ہمارے بھی جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے, وہ لوڈو کھیلنا بند کریں, کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے ہم ان 3 ججز سارا کام کر رہے ہیں اور ان کو مفت کی جو ہے ٹیکس پیئر تنخواہ دے رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی ان 3 کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی اور جج بیٹھتا ہے, وہ ہمیشہ اختلافی نوٹ دیتا ہے, ہمیشہ اختلافی نوٹ دیتا ہے. اور ان کو بار بار ریکویسٹ کی گئی فل کورٹ کی. کیوں فل کورٹ سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فل کورٹ بن گیا تو ان سب کا اختلافی نوٹ آئے گا, اور انہوں نے انہی کے فیصلوں کے خلاف بات کرنی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے فیصلوں کے خلاف بات آئے گی. اور اس وجہ سے یہ فل کورٹ نہیں بننے دیتے, کیونکہ یہ مزید ایکسپوز ہو جائیں گے. جتنا یہ ہونا چاہتے تھے اس سے زیادہ مزید ایکسپوز ہو جائیں گے. اور اب بس کیا جائے, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا ختم کیا جائے اور عدلیہ کے لیے کوئی کرائیٹیریا بنایا جائے. خدا کے لیے منصف کا بہت بڑا درجہ ہے اسلام کے اندر. آپ قرآن کو پڑھ لیں, اس میں منصف کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کی بار بار تاکید کیا گیا. اور انہیں اللہ کو جا کے جواب دینا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, تو معذرت کے ساتھ آپ کی اس عبادت کے اوپر ہمیں بڑی شرمندگی ہے. ہم اس کو عبادت مانتے ہی نہیں ہیں. اور آپ عبادتوں سے لوگوں کو متنفر نہ کروائیں, لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ اسلام کا یہ اسلامی منصف کا چہرہ آپ جیسے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. ہم ایسا اسلام اور ایسے پاکستان کا کوئی پیغام لوگوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں. تو اب سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ سٹینڈ لیں. یہی وقت ہے, یہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر آپ آج کچھ نہیں کر سکے تو اس پاکستان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں. اچھا, اس میں یاد رکھے, مجھے بہت یاد آتا ہے جاوید ہاشمی صاحب کی 2014 کی تقریر. اور دھرنے کے دوران اچانک جاوید ہاشمی کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی جمہوریت والی کہانی نہیں ہے, یہ تو آمریت کا ایک پراپر پلان ہے. اور امپائر کی انگلی کسے کہتے ہیں اور کس کے ذریعے کیا ہوگا. اور اس کے اندر جو انہوں نے جب یہ پریس کانفرنس کی, اس میں ایک جملہ کہا اور اس میں واضح طور پہ کہا کہ عمران خان مجھے بتاتا ہے اور اس کے اسے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو آنے والے ججز ہیں نا, یہ ہمارے اپنے بندے ہیں, تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس دن سے ٹھیک ہو رہے ہیں, اور اس دن سے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. کتنا ظلم ہے, کتنا ظلم ہے کہ ایک جماعت جو 2018 میں پنجاب جیتی تھی, اس کو 4 سال کے بعد پنجاب میں ذرا سا اختیار ملا اور وہ اختیار اسے نہیں لینے دیا جا رہا. اس کی جگہ وہی جو جابرانہ آمرانہ قوتیں ہیں, وہ کبھی عدالتوں کے ذریعے, کبھی نیب کے ذریعے جو ہے نا سارے سسٹم کو تاہو بالا کرنے کی ضرورت ہے کر دیتی ہیں. لیکن اب اگر سیاسی جماعتوں نے عوام کو موٹیویٹ نہ کیا تو پھر یہ سیاسی جماعتوں کی غلطی ہوگی. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے, آپ کو یہ نقطہ پتہ ہونا چاہیے, جلدی الیکشن ہو اور اگلے چیف کی تعیناتی ہو سکے. بس ایک نقطہ ہے ساری جمہوریت. اور یہی جوڈیشری ہے جس نے ہر آمر کو ویلیڈیٹ کیا ہے, ہر آمر کو انہوں نے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا. اسی جوڈیشری نے پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے رہے ہیں. اس جوڈیشری کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی آمر کو للکار سکیں, اس کے آگے اس کے کسی فیصلے کو کر سکیں. پلاٹ لینے ہوتے ہیں. اور لیکن کوئی بھی سول حکومت آتی ہے, جمہوری حکومت آتی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے اوپر بھی یہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو چلنے نہیں دیتے ہیں. یہ آپ کی جوڈیشری جو ہے اتنا بھیانک ماضی رکھتی ہے کہ اگر آپ شروع ہو جائیں مولوی تمیز الدین کے کیس سے, اور آج آپ آ جائیں اور آپ آ کے دیکھ لیں کہ اس جوڈیشری نے عدالتی قتل کروائے ہیں وزیر اعظم کے. جوڈیشری نے قانونوں کے اوپر جو وزیر اعظم ان کو نااہل کروایا ہے. اور اسی جوڈیشری نے ہمیشہ اس ملک کے اوپر آئین کو سبوتاج کرنے والے آمر کو ہمیشہ آئین میں ترمیم کا اختیار دیا ہے. جوڈیشری کو اب ٹھیک کرنا ہوگا, ورنہ اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا. اچھا دیکھیے, یہ ساری بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت پر پریشر ڈالا جائے. پریشر اس لیے ڈالا جائے کہ وہ الیکشن جلدی کرا دے. جوتے کھا کھا کے انہوں نے اتنے عرصے کے بعد انہیں اقتدار ملا اور انہیں حکومت نہیں کرنے دی جا رہی. ان کے اوپر مختلف طریقوں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ الیکشن کروا دیں اور الیکشن کے بعد اپوائنٹمنٹ عمران خان کریں اور جو مرضی کریں. یہ حالات اب بہت خراب ہو گئے ہیں. اب میرے خیال میں پبلک اپرائزنگ شروع ہوگی. اس جبر کے نظام کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اگر اب بھی نہیں کھڑے ہوتے تو پھر جوتے کھاتے رہیں گے. آج کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ
باب ہے اور یہ باب آج ختم نہیں ہوا. اس کی شاخیں، وہ مریم نواز نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلے بانجھ نہیں ہوتے، ان کے بچے طفیلیے مستقبل میں ہمارا منتظر ہوتے ہیں. تو آج کے فیصلے پہ ایک کامنٹ اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.